بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 29 دسمبر 1904۔ فرمایا اگر اسی قدر مقصود ہوتا جو بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ موٹی موٹی بدیوں سے پرہیز کرنا ہی کمال ہے تو انعمت علیہم کی دعا کی تعلیم نہ ہوتی، جس کا انتہائی اور آخری مرتبہ اور مقام خدا تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا اتنا ہی تو کمال نہ تھا کہ وہ چوری چکاری نہ کرتے تھے، بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت، صدق، وفا میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ پس اس دعا کی تعلیم سے یہ سکھایا کہ نیکی اور انعام ایک الگ شے ہے، جب تک انسان اسے حاصل نہیں کرتا اس وقت تک وہ نیک اور صالح نہیں کہلا سکتا اور منعم علیہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس سے آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس مطلب کو قرآن شریف نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا ہے کہ مومن کے نفس کی تکمیل دو شربتوں کے پینے سے ہوتی ہے۔ ایک شربت کا نام کافوری ہے اور دوسرے کا نام زنجبیلی ہے۔ کافوری شربت تو یہ ہے کہ اس کے پینے سے نفس بالکل ٹھنڈا ہو جاوے اور بدیوں کے لیے کسی قسم کی حرارت اس میں محسوس نہ ہو۔ جس طرح پر کافور میں یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ زہریلے مواد کو دبا دیتا ہے، اس لیے اسے کافور کہتے ہیں۔ اسی طرح پر یہ کافوری شربت گناہ اور بدی کے زہر کو بھی دبا دیتا ہے اور وہ مواد ردیہ جو اٹھ کر انسان کی روح کو ہلاک کرتے ہیں ان کو اٹھنے نہیں دیتا بلکہ بے اثر کر دیتا ہے۔ دوسرا شربت زنجبیلی ہے، جس کے ذریعے سے انسان میں نیکیوں کے لیے ایک قوت اور طاقت آتی ہے اور پھر حرارت پیدا ہوتی ہے۔ پس اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تو اصل مقصد اور غرض ہے، یہ گویا زنجبیلی شربت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کافوری شربت ہے۔ اب ایک اور مشکل ہے کہ انسان موٹی موٹی بدیوں کو تو آسانی سے چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن بعض بدیاں ایسی باریک اور مخفی ہوتی ہیں کہ اول تو انسان مشکل سے انہیں معلوم کرتا ہے اور پھر ان کا چھوڑنا اسے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ مورکہ بھی کو سخت تپ ہے مگر اس کا علاج کھلا کھلا ہو سکتا ہے، لیکن تپ دیکھ جو اندر ہی کھا رہا ہے اس کا علاج بہت ہی مشکل ہے۔ اس طرح پر یہ باریک اور مخفی بدیاں ہوتی ہیں جو انسان کو فضائل کے حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ یہ اخلاقی بدیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ اور معاملات میں پیش آتی ہیں، اور ذرا ذرا سی بات اور اختلاف رائے پر دلوں میں بغض، کینہ، حسد، ریا، تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ چند روز اگر نماز سنوار کر پڑھی ہے اور لوگوں نے تعریف کی تو ریا اور نمود پیدا ہو گیا اور وہ اصل غرض جو اخلاص تھی جاتی رہی۔ اور اگر خدا تعالیٰ نے دولت دی ہے یا علم دیا ہے یا کوئی خاندانی وجاہت حاصل ہے تو اس کی وجہ سے اپنے بھائی کو جس کو یہ باتیں نہیں ملی ہیں حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے اور اپنے بھائی کی عیب چینی کے لیے حریص ہوتا ہے۔ اور تکبر مختلف رنگوں میں ہوتا ہے، کسی میں کسی رنگ میں اور کسی میں کسی طرح سے۔ علماء علم کے رنگ میں اس کو ظاہر کرتے ہیں اور علمی طور پر نکتہ چینی کر کے اپنے بھائی کو گرانا چاہتے ہیں، غرض کسی نہ کسی طرح عیب چینی کر کے اپنے بھائی کو ذلیل کرنا اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ رات دن اس کے عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس قسم کی باریک بدیاں ہوتی ہیں جن کا دور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور شریعت ان باتوں کو جائز نہیں رکھتی ہے۔ ان بدیوں میں عوام ہی مبتلا نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ جو متعارف اور موٹی موٹی بدیاں نہیں کرتے ہیں اور خواص سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان سے خلاصی پانا اور مرنا ایک ہی بات ہے، اور جب تک ان بدیوں سے نجات حاصل نہ کرے تزکیہ نفس کامل طور پر نہیں ہوتا اور انسان ان کمالات اور انعامات کا وارث نہیں بنتا جو تزکیہ نفس کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی جگہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان اخلاقی بدیوں سے ہم نے خلاصی پا لی ہے، لیکن جب کبھی موقع پڑتا ہے اور کسی صفی سے مقابلہ ہو جاوے تو انہیں بڑا جوش آتا ہے اور پھر وہ گند ان سے ظاہر ہوتا ہے جس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور وہ تزکیہ نفس جو کامل کرتا ہے میسر نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ جس کو اخلاقی تزکیہ کہتے ہیں بہت ہی مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس فضل کے جذب کرنے کے لیے بھی وہی تین پہلو ہیں۔ اول مجاہدہ
اور تدبیر دوم دعا اور صوم صحبت صادقین. یہ فضل الہی انبیاء علیہ السلام پر بدرجہ کمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اول ان کا تزکیہ اخلاقی کامل طور پر خود کر دیتا ہے، اور ان میں بد اخلاقیوں اور رذائل کی آلائش رائے نہیں جاتی. ان کی حالت تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ سلطنت پا کر بھی وہ فقیر ہی رہتے ہیں اور کسی قسم کا کبر ان کے پاس نہیں آتا. در حقیقت یہ گند جو نفس کے جذبات کا ہے اور بد اخلاقی، کبر، ریا وغیرہ صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، اس پر موت نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو. اور یہ مواد ردیہ جل نہیں سکتے جب تک معرفت کی آگ ان کو نہ جلائے. جس میں یہ معرفت کی آگ پیدا ہو جاتی ہے وہ ان اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہونے لگتا ہے اور بڑا ہو کر بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی ہستی کو کچھ حقیقت نہیں پاتا. وہ اس نور اور روشنی کو جو انوار معرفت سے اسے ملتی ہے اپنی کسی قابلیت اور خوبی کا نتیجہ نہیں مانتا اور نہ اسے اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے، بلکہ وہ اسے خدا تعالیٰ ہی کا فضل اور رحم یقین کرتا ہے. جیسے ایک دیوار پر آفتاب کی روشنی اور دھوپ پڑ کر اسے منور کر دیتی ہے، لیکن دیوار اپنا کوئی فخر نہیں کر سکتی کہ یہ روشنی میری قابلیت کی وجہ سے ہے. یہ ایک دوسری بات ہے کہ جس قدر وہ دیوار صاف ہوگی اس قدر روشنی زیادہ صاف ہوگی. لیکن کسی حال میں دیوار کی ذاتی قابلیت اس روشنی کے لیے کوئی نہیں، بلکہ اس کا فخر آفتاب کو ہے. اور ایسا ہی وہ آفتاب کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تو اس روشنی کو اٹھا لے. اسی طرح پر انبیاء علیہ السلام کے نفوس صافیہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیضان اور فیوز سے معرفت کے انوار ان پر پڑتے ہیں اور ان کو روشن کر دیتے ہیں. اسی لیے وہ ذاتی طور پر کوئی دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ہر ایک فیض کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرح منسوب کرتے ہیں. اور یہی سچ بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اعمال سے داخل جنت ہوں گے، تو یہی فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا تعالیٰ کے فضل سے. انبیاء علیہ السلام کبھی کسی قوت اور طاقت کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، وہ خدا ہی سے پاتے ہیں اور اسی کا نام لیتے ہیں. ہاں ایسے لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے حالانکہ کروڑوں حصہ نیچے کے درجے میں ہوتے ہیں، جو 2 دن نماز پڑھ کر تکبر کرنے لگتے ہیں اور ایسے ہی روزہ اور حج سے بجائے تزکیہ کہ ان میں تکبر اور نمود پیدا ہوتی ہے. یاد رکھو تکبر شیطان سے آیا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے. جب تک انسان اس سے دور نہ ہو یہ قبول حق اور فیضان الوہیت کی راہ میں روک ہو جاتا ہے. کسی طرح سے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، نہ علم کے لحاظ سے، نہ دولت کے لحاظ سے، نہ وجاہت کے لحاظ سے، نہ ذات اور خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ تر انہی باتوں سے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے. اور جب تک انسان ان گمنڈوں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کرے گا اس وقت تک وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ نہیں ہو سکتا، اور وہ معرفت جو جذبات کے مواد ردیہ کو جلا دیتی ہے اس کو عطا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. شیطان نے بھی تکبر کیا تھا اور آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور کہہ دیا نا خیر منو خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. الاعراف آیت 13. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کے حضور سے مردود ہو گیا اور آدم لغزش پر چونکہ اسے معرفت دی گئی تھی اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے لگا اور خدا تعالیٰ کے فضل کا وارث ہوا. وہ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. الاعراف آیت 24. یہی وہ سر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نیک استاد، تو انہوں نے کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے. اس پر آج کل کے نادان عیسائی تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب اس فکرے سے یہ تھا کہ تو مجھے خدا کیوں نہیں کہتا، حالانکہ حضرت مسیح نے بہت لطیف بات کہی تھی جو انبیاء علیہ السلام کی فطرت کا خاصہ ہے. وہ جانتے تھے کہ حقیقی نیکی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہی اس کا چشمہ ہے اور وہیں سے وہ اترتی ہے. وہ جس کو چاہے عطا کرے اور جب چاہے سلب کر لے. مگر ان نادانوں نے ایک عمدہ اور قابل قدر بات کو معیوب بنا دیا اور حضرت عیسیٰ کو متکبر ثابت کیا، حالانکہ وہ ایک منکسر المزاج انسان تھے. پس میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریق ہے اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر اور کوئی طریق مل سکے کہ انسان کسی قسم کا تکبر و فخر نہ کرے، نہ علمی، نہ خاندانی، نہ مالی. جب خدا تعالیٰ کسی کو آنکھ عطا کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر ایک روشنی جو ان ظلمتوں سے نجات دے سکتی ہے وہ آسمان سے ہی آتی ہے، اور انسان ہر وقت آسمانی روشنی کا محتاج ہے. آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی جب تک سورج کی روشنی جو آسمان سے آتی ہے نہ آئے. اسی طرح باطنی روشنی جو ہر ایک قسم کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور اس کے بجائے
تقوی اور طہارت کا نور پیدا کرتی ہے، آسمان ہی سے آتی ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا تقوی، ایمان، عبادت، طہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ وہ چاہے تو اس کو قائم رکھے اور چاہے تو دور کر دے۔ پر سچی معرفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مصلوب اور لاشعب ماں سمجھے اور آستانہ الوہیت پر گر کر انکسار اور اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے، اور اس نور معرفت کو مانگے جو جذبات نفس کو جلا دیتا ہے اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کے لیے قوت اور حرارت پیدا کر دیتا ہے۔ پر پھر اگر اس کے فضل سے اس کو حصہ مل جاوے اور کسی وقت کسی قسم کا بس اور شرع صدر حاصل ہو جاوے تو اس پر تکبر اور ناز نہ کرے، بلکہ اس کی فروتنی اور انکسار میں اور بھی ترقی ہو، کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو لاشع سمجھے گا اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اتریں گے جو اس کو روشنی اور قوت پہنچائیں گے۔ اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی۔ دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تکبر ہے، اور یہی حالت بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور اسے حقیر سمجھتا ہے۔ میں یہ سب باتیں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے تو اس سے یہی غرض رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا میں گم ہو چکی ہے اور وہ حقیقی تقوی و طہارت جو اس زمانے میں پائی نہیں جاتی اسے دوبارہ قائم کرے۔ عام طور پر تکبر دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ علماء اپنے علم کے شیخی اور تکبر میں گرفتار ہیں۔ فقراء کو دیکھو تو ان کی بھی حالت اور ہی قسم کی ہو رہی ہے۔ ان کو اصلاح نفس سے کوئی کام ہی نہیں رہا، ان کے غرض و غایہ صرف جسم تک محدود ہے، اس لیے ان کے مجاہدے اور ریاستیں بھی کچھ اور ہی قسم کی ہیں، جیسے ذکر اللہ وغیرہ، جن کا چشمہ نبو سے پتہ نہیں چلتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ دل کو پاک کرنے کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں، صرف جسم ہی جسم باقی رہا ہوا ہے جس میں روحانیت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ مجاہدے دل کو پاک نہیں کر سکتے، اور نہ کوئی حقیقی نور معرفت کا بخش سکتے ہیں۔ بس یہ زمانہ اب بالکل خالی ہے، نبوی طریق جیسے کہ کرنا تھا وہ بالکل ترک کر دیا گیا ہے اور اس کو بلا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ عہد نبوت پھر آ جاوے اور تقوی اور طہارت پھر قائم ہو، اور اس کو اس نے اس جماعت کے ذریعے چاہا ہے۔ پس فرض ہے کہ حقیقی اصلاح کی طرف تم توجہ کرو، اسی طرح پر جس طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا طریق بتایا ہے۔